نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی اسباب بیان فرمائے ہیں جن کی وجہ سے ہر عورت بلند مرتبے پر فائز ہو سکتی ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اسلام میاں بیوی کے تعلق کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اسے نہایت مضبوط اور پائیدار بنانے کا خواہش مند ہے، کیونکہ خاندان کی یقینی اور اتحاد کا انحصار اسی تعلق کی مضبوطی پر ہے، اور خاندان کے آپس کے اتحاد و اتفاق ہی سے عزت و احترام کے لائق نسل پیدا ہوتی ہے۔ میں پورے بھروسے سے کہتا ہوں کہ جو عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اسباب کو مضبوطی سے تھام لے گی، وہ اپنے گھر کو خوش بختی اور مسرت کا سرچشمہ بنا دے گی اور اپنے خاوند کے ساتھ نہایت خوش و خرم زندگی بسر کرے گی۔ یہاں ہر عورت کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اسباب کو اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں عورت کو غم اور تکلیف کی تلخی جھیلنا پڑے گی اور اس کا گھر دکھوں اور غموں کا نشانہ بن جائے گا۔ لہٰذا ان اسباب پر اچھی طرح غور و فکر کرو اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو، پھر اپنا جائزہ لو۔ اگر تم نے ان اسباب کو مضبوطی سے تھام لیا تو یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، اور نصیحت مومنات کو نفع دیتی ہے۔ پہلی بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے خاوند کی محبت پالو اور وہ تمہارے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ یقیناً ہر عقل مند انسان کا مقصد اور خواہش اخلاقی کمال کا حصول ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اسلام انسان کو روحانی، عقلی، بدنی اور اخلاقی کمال کے حصول کی تعلیم دیتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، تمہیں اپنے ظاہری حسن و جمال کے اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ جائز چیزیں، مہندی اور عصمت سرما لگانا چاہیے اور زیورات پہننے چاہیے، کیونکہ بہترین عورت وہ ہے جس کی طرف اس کے خاوند کی ایک نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں سے خوش بختی جھلکنے لگے۔ آدمی حصول معاش کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ محنت کی وجہ سے جسمانی طور پر تھک جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنے کام کی مشقت کی وجہ سے دماغی تھکاوٹ کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور بڑی شدت سے گھر لوٹنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ تھکاوٹ سے چور جسم کو آرام و سکون مل سکے۔ لہٰذا جب وہ دن بھر کی مشقت کے بعد گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنی بیوی کے برتاؤ میں کوئی خوش کن پہلو نہیں دیکھتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند سے تعلقات کے پہلے ہی مرحلے میں ناکام ہو گئی ہے، تو وہ یقیناً گھٹن اور تنگی محسوس کرے گا اور اس کے اظہار کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کرے گا۔ کبھی کسی بات پر خفا ہوگا، کبھی کسی کام پر ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔